مجلس احرار اسلام پاکستان برصغیر پاک و ہند کی قدیم ترین سیاسی اور دینی جماعت ہے۔ 1976 میں سب سے پہلے چناب نگر کے اندر ربوہ سابقہ ختم نبوت اور اسلام کا مرکز قائم کیا، بالکل اسی طرح جس طرح 1934 میں قادیان میں مرکز ختم نبوت قائم کیا۔ قیام پاکستان سے قبل اس جماعت کو برصغیر پاک و ہند کے تمام علماء و مشائخ اور تمام دینی قوتوں کی حمایت اور سرپرستی حاصل رہی۔ 1934 میں مجلس احرار اسلام نے قادیان کے اندر شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت قائم کیا، اس کا مستقل دفتر وہاں پر قائم کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، مجلس احرار اسلام پاکستان برصغیر پاک و ہند کی قدیم ترین سیاسی اور دینی جماعت ہے۔ 1929 میں حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقا نے اس جماعت کو قائم کیا۔ آج 2022 میں اس جماعت کو قائم ہوئے 93 برس ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجلس احرار اسلام نے انگریز سامراج کے خلاف جد و جہد آزادی میں زبردست خدمات سر انجام دی، قربانیاں دی، جس کے نتیجے میں ہمیں آزادی حاصل ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فتنہ قادیانیت کے محاسبے کے سلسلے میں برصغیر کی یہ سب سے پہلی اور سب سے قدیم جماعت ہے کہ جس نے اجتماعی طور پر عوامی سطح پر فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیا اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور اس عقیدے کی دعوت اور تبلیغ کے لیے زبردست محنت کی۔ قیام پاکستان سے قبل اس جماعت کو برصغیر پاک و ہند کے تمام علماء و مشائخ اور تمام دینی قوتوں کی حمایت اور سرپرستی حاصل رہی، خصوصاً حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ایما پر یہ جماعت بنی، اور مجدد الملت حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور مشائخ میں خاص طور پر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان حضرات نے مکمل سرپرستی فرمائی اور اس کے بنیادی مقاصد یہ تھے کہ مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ کیا جائے اور قادیانیوں اور دیگر غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس مشن کو لے کر جماعت آگے چلتی رہی تاکہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے اقتدار پر قادیانیوں نے سازش کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور پاکستانی سفارت خانوں کو جو بیرون ملک میں تھے ان کو فتنہ قادیانیت کی تبلیغ کے اڈوں میں تبدیل کیا۔ تو اس پر مجلس احرار اسلام نے آواز بلند کی کہ قادیانیوں کو ان کی حیثیت کے مطابق مناصب دیا جائیں اور کلیدی عہدوں سے ان کو برطرف کیا جائے اور ملک کی سلامتی جو ہے اس کو ہر اعتبار سے مقدم رکھا جائے۔ چنانچہ 1953 کی تحریک ختم نبوت مجلس احرار اسلام کی میزبانی میں چلی۔ 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، اتنی عظیم الشان قربانی دی گئی، گو کہ تشدد کے ذریعے تحریک کو دبا دیا گیا، لیکن تحریک ختم نبوت اپنے پرامن مقاصد اور دعوت اور تبلیغ کے میدان میں مجلس احرار اسلام مسلسل جد و جہد کرتی رہی۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1974 میں یہ ساری قربانیاں نتیجہ خیز ثابت ہوئیں اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں دونوں ایوانوں نے، ایوان بالا اور ایوان زیری، سینٹ اور قومی اسمبلی، متفقہ طور پر قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور پھر 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس آیا۔ یوں مجلس احرار اسلام اپنی محنت کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے، اور 1976 میں سب سے پہلے چناب نگر کے اندر ربوہ سابقہ
ختم نبوت اور اسلام کا مرکز قائم کیا، بالکل اسی طرح جس طرح 1934 میں قادیان میں مرکز ختم نبوت قائم کیا۔ مجلس احرار اسلام کی جد و جہد جاری ہے۔ ہم ہر محاذ پر پرامن اور آئینی طریقوں کے ساتھ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری محنت اور جد و جہد کا مرکز اور محور یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمانوں کو بچایا جائے اور قادیانی اور دیگر غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کو سلامتی کے راستے پر ان کو لایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ہم ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے استعمال کر کے اپنی بات کو، اپنے پیغام کو آگے پہنچانے کی محنت کر رہے ہیں۔ مجلس احرار اسلام کے مرکزی ناظم نشر و ارشاد جناب ڈاکٹر محمد عمر فاروق صاحب نے اپنے رفقا خصوصاً مولانا تنویر الحسن احرار اور دیگر احباب کے ساتھ مل کر چند سال قبل فہم ختم نبوت خط کتابت کورس شروع کیا کہ اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نفع اٹھانے والوں میں شامل ہیں کہ ان کے گھروں میں ختم نبوت کا پیغام پہنچا اور انہوں نے خط کے ذریعے لٹریچر وصول کیا، اس کو پڑھا، امتحان دیا اور انہوں نے اسناد حاصل کی اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے بہترین آگاہی جو ہے وہ حاصل کی۔ تو حال ہی میں کچھ عرصہ قبل ہمارے ان دوستوں نے، ساتھیوں نے آن لائن فہم ختم نبوت کورس کا آغاز کیا ہے اور اس میں گزشتہ جو اسباق آپ کے سامنے آئے، مولانا تنویر الحسن صاحب نے خاص طور پر قرآن کریم کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس عقیدے کو واضح کیا اور علمی اور عقلی دلائل کے ساتھ اس عقیدے کو مسلمانوں کے سامنے بھی پیش کیا اور قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ مجلس احرار اسلام اس شعبے کے اندر خاص طور پر سوشل میڈیا میں اس محنت کو آگے لے کر مزید بڑھے گی اور ترقی کرے گی، اور ان دوستوں کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان سے بہترین توقعات رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مجلس احرار اسلام کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی اس محنت کے اندر پورے خلوص کے ساتھ ہم سب کارکنوں کو اور تمام احباب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔